الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لكم تذکرہ وتعیها اذن واعیہ صدق اللہ تعالی مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد غوث الثقلین۔ الہی حمد کا اسلوب انتخابی دے، الہی حمد کا اسلوب انتخابی دے، میرے خدا مجھے انداز بو ترابی دے۔ صدق احباب ذی وقار، ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس پاک مقدس عظمتوں والی جگہ پہ جہاں خدا کے مقبولوں کے ڈیرے ہیں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو ہمارے ایمان کی قوت کا ذریعہ بنائے، اور مولا کریم اس حاضری کے صدقے سے ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرمائے، اور مولا ہمارے مشائخ کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے۔ اس بزم کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاضی محمد سعید صاحب دامت برکاتکم القدسیہ فرما رہے ہیں، اور یہ جس شخص سے ان کی نسبت ہے، چند لمحات ہم جیسوں کو ان کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع میسر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد مکرم کو بہت سی ایسی خصوصیات سے نوازا ہوا تھا جن میں سے ان کے لیے ایک جملہ جو خود ان کی زبانی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت قبلہ چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی، تو دو چار شعر میں نے انہیں سنائے، تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ سادیاں پتھراں وچ آن سٹیا، یعنی نصیر ملت جس کو سادی وقت کہے۔ لیکن یہ ہمارا عجیب المیہ ہے، اس دن حضرت صاحب جنازے پہ فرما رہے تھے کہ اب کہاں وہ سخن شناس اور سخن گو لوگ اب اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ یہی حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا۔ علم کے اٹھ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم کو سینوں سے کھینچ لیا جائے گا،
کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم والے لوگوں کو خدا اٹھا لے گا۔ اس لیے خوش نصیبی ہے یہ جو چند لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اس پہ کسی نے کہا تھا غنیمت جان جتنی بھی ملی ہے کہ میں خانہ کھلا ہے کوئی کوئی۔ یہ چند میں خانے ہیں، اس لیے اباب ذی وقار آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی اس میں میرا خالق و مالک اعلان فرماتا ہے کہ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کشتی کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں۔ یہاں آپ احباب کی چونکہ صاحبان ذوق لوگ ہیں تو آپ احباب کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ظاہری بات ہے یہ نہ رسمی آستانہ ہے نہ یہ رسمی پیر ہیں اور نہ یہاں رسمی قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ آپ تھوڑا سا بات پہ توجہ فرمائیں گے کہ جب پانی بلندی پہ آ گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر ڈالا تاکہ ہم اس کشتی کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں، تفسیر فتح العزیز میں اس پہ جو بات کی ہے وہ کمال کی بات ہے کہ اب کہاں وہ شاید فتح العزیز بھی حضرت قبلہ قاضی صاحب کی لائبریری سے ہی میسر آئے۔ وہ بھی ہم نے جو علماء کی کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے لوگوں کی تعریف خواجہ خواجگاں سیدنا پیر مہر علی شاہ کی زبانی سنی ہے۔ اب انہوں نے بات کی کہ جب پانی بلندی پہ آیا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ کشتی تیار کریں، تو نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کیا۔ وہ پوری بات تو اب کرنے کا ذکر نہیں ہے، میں اشارہ عرض کر رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کیا کہ اب عذاب بھی ہو اور عذاب میں رہنے والے بھی عذاب سے محفوظ رہ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا کشتی کو تیار کریں، تو جو جو جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اب یہاں تک ذکر کر کے آپ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی گفتگو سنیں گے تو یہاں پہ آپ جا کے بات فرماتے ہیں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کشتی کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں۔ کہا یادگار کیسے بنائیں؟ کہا تذکرہ ایسے بنا دیں، ایک تو تمہیں طریقہ سکھا دیں، جب کبھی پانی بہنے لگے، سیلاب آنے لگے، تو اس سیلاب میں تم بھی اس طرح کی کشتی بنا کے اس میں سوار ہو جانا، اللہ تمہیں بھی محفوظ فرما دے گا۔ یہ ظاہری معنی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بیان فرمایا۔ اب ظاہری معنی بیان کر کے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس پہ ذکر فرماتے ہیں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، ہم نے اس کشتی کو تمہارے لیے یادگار بنایا۔ کہا اس بات سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے، کہا وہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ بھی ایک قسم کا بوجھ ہے۔ انسان ہر ایک بندہ گناہگار ہے، گناہ بھی ایک قسم کا بوجھ ہے۔ کہا جب تمہارے گناہ زیادہ ہونے لگ جائیں، تمہارے جرم زیادہ ہونے لگ جائیں اور تم عذاب کے سمندر میں غوطہ زن ہونے لگ جاؤ، یہاں آپ کی توجہ کی پوری ضرورت ہے۔ کہا جب گناہ زیادہ ہونے لگ جائیں، عذاب کے سمندر میں تمہیں ڈوبنے کا خدشہ ہو، عذاب کی طغیانی تمہیں گھیرنے لگ جائے، کہا تمہیں بھی چاہیے کہ ایک ایسی لطیف قسم کی کشتی بناؤ جو رب العالمین ارحم الراحمین کی کشتی ہو،
اس لطیف کشتی میں اپنے آپ کو سنبھال لو، اس کشتی میں سوار ہونے کی وجہ سے اللہ تمہیں گناہوں سے محفوظ کر دے گا۔ اب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ لطیف کشتی ہے کیا؟ رحمت للعالم ارحم الراحمین کی لطیف کشتی۔ کہا جب طوفان آنے لگا، زمانہ ڈوبنے لگا، تو جس کشتی کے لیے کہا گیا نا، وہ کشتی ایک لطیف قسم کا جسم تھا جو پانی پہ تیرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، کہ اس کشتی کو اپنا مظروف بنایا جناب نوح کی قوم نے، کہا تم ارحم الراحمین کی کشتی کو اپنا مظروف بنا لو۔ اب وہ فرماتے ہیں یہ ارحم الراحمین کی کشتیاں ہیں کیا جنہیں وسیلہ بنایا جائے؟ کہا وہ خدا کے مقبول بندے ہیں جنہیں زمانہ اولیاء اللہ کہتا ہے۔ کہا تم اولیاء اللہ کو مظروف بنا کے ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ آنے کی برکت سے اللہ تمہیں گناہوں سے محفوظ کر کے اللہ اپنے نور کی کشتی نصیب فرما دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیسے؟ کہا تم بھی اپنا مظروف اللہ والوں کے دل کو بنا لو، اللہ والوں کے دل کو بنا لو۔ مجھے حضرت قبلہ قاضی صاحب نے حکم فرمایا تھا تو میں آپ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آج مجھے بار بار فون کر رہے تھے فلاں جگہ پہ خطاب کرنا ہے۔ میں نے کہا خطاب ہوتے رہتے ہیں لیکن جو اللہ والوں کے پاس حاضری ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے حضرت قبلہ قاضی صاحب جب بھی جاتے تھے وہ حاجی صاحب کے گھر میں جاتے تو یاد کرتے تھے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ جسے خدا والے یاد کریں، یہ آپ کو اور ہمیں یاد کریں۔ اب اس پہ آپ کو اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اور اس پہ حاضری کا مقصد بھی حل ہو جائے گا، اور اس پہ حاضری کا مقصد بھی کہ اللہ والوں کے دل کو اپنا مظروف بنا لو، ان کے دل میں اپنی جگہ کو پیدا کر لو، ان کے دل میں جگہ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ اب اس بات کو سمجھیے، کہا کیوں؟ ان کے دل میں آنے کی وجہ سے تمہیں عذابوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، حفاظت مل جائے گی۔ کہا کیسے؟ ان کے دل میں آنے کی وجہ سے عذاب سے حفاظت کیسے مل جائے گی؟ کہا خدا کے جو مقبول ہوتے ہیں یہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ کہا ان کے دل خدا کی یاد میں رہتے ہیں، جب ان کے دل یاد خدا میں مگن رہتے ہیں تو اللہ ان پر اپنے نور کی بارش نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جب تم ان کے دل میں اپنا ٹھکانہ پاؤ گے، خدا کے نور کی تجلی ان کے دل پہ پڑتی رہتی ہے، وہاں تمہارا ٹھکانہ بھی ہوگا، تمہیں بھی وہ نور کی تجلی نصیب ہو جائے گی۔ جسے رب کے نور کی تجلی نصیب ہو جائے وہ خدا کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس پہ آگے چل کے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مولانا روم سے ایک مثال دی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی نے اسی کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دی ہو صحبت یارو جویں دکان اتارا بھاویں خوشبو حد نہ آوے ہلے آن ہزارا صحبت سالے ترا سالے کند لنجعلہا لکم تذکرہ۔
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آگے چل کے فرماتے ہیں تم تو میرے نبی کے غلام ہو یار، تم تو حضور سے نسبت رکھنے والے ہو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ زمانے میں آج کل جو سیانے آ گئے ہیں ان کے چکر میں آ کے کہیں اللہ والوں کی صحبت کو نہ چھوڑ دینا، اس لیے کہ خدا کا پتہ بغیر ان اللہ والوں کے نہیں مل سکتا۔ اس پہ وہ مثال ارشاد فرماتے ہیں، آپ ذرا محبت کا اظہار کریں گے تو میں مثال عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں اس پہ مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک چونٹی کے دل میں، مولانا روم فرماتے ہیں ایک چونٹی کے دل میں خیال پیدا ہوا، ایک چونٹی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار مجھے بھی کعبے کی چھت تک جانا چاہیے، کتے پیلی تے کتے کعبے نہیں چھت، تو اگر تکیا ہوا ہے نا کہ حجر اسود کو حالت جس تکی تے اسی پتہ ہے کہ اتھے چونٹی تکے بڑے بڑے باوے بھی رگڑے جانے، وہاں چونٹی کعبے کی چھت تک کہاں پہنچے، بظاہر ناممکن ہو۔ تو یہاں مثال دے کے مولانا روم آکھنے ہیں انہاں اللہ والیاں نی صحبت نہ اس طرح ہونا نا جسی تساں ناممکن سمجھنے ہو او انہاں نہ لگی ممکن بنی گئے۔ ہمارے حضرت خواجہ توروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ بے گناہ تھا، وہ قتل کے کیس میں آ گیا۔ جب وہ قتل کے کیس میں آیا نا تو وہ ان کا بھائی حضرت صاحب کی بارگاہ میں گیا تو جا کے کہنے لگا حضور ہمارا جو ہے وہ اسلحہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہماری بس ہو چکی ہے۔ اس اپنی ہند کو دی دبانے چاہ کے حضرت ساڑی بس ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ہوں تیری بس ہوئی تو میری شروع ہوئی، جہاں سے آپ کی بس ہوتی ہے وہاں سے اللہ والوں کی شروع ہوتی ہے۔ میں ہوا کیا؟ کہا جج کے پاس گئے، بندہ بے گناہ تھا، جج لکھتا تھا سزائے موت، لکھا ہوا آتا تھا بری، جج لکھتا تھا سزائے موت، لکھا ہوا آتا تھا بری۔ 3 دفعہ جج نے لکھا، انگریز جج تھا، آخر جج مجبور ہو گیا، لیکن اتنی گل انگریز بھی سمجھنے، وہ تکیا نا بندے در تکیا آخر لگا 10 ہوئے تاڑا پیر کون ہے، یہ بتاؤ تمہارا پیر کون ہے؟ اب اس نے انگریز سے کہا تجھے کیا لگے پیر سے، تو سزائے موت لکھ رہا ہے۔ انگریز کہنے لگا تجھے نہیں پتا میں سزائے موت لکھ رہا ہوں، ادھر لکھا ہوا بری آ رہا ہے، اور ہم نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہے یہ محمد عربی کے غلاموں میں سے کچھ غلام ایسے ہیں کائنات کو رب جن کے اشاروں پہ چلاتا ہے۔ کہاں یا ناممکن کو، اب ہم کہاں اور وہ کہاں کیسے پہنچے، ربط کیسے ہو؟ کہا چونٹی جب کعبے پہ پہنچنا جانا، چونٹی کیسے کعبے پہ پہنچے؟ وہاں بڑا ناممکن ہے پہنچنا۔ کہا چونٹی کے دل میں اللہ نے خیال پیدا کیا، کہا چونٹی ایسے کیوں نہیں کرتی کہ کسی کبوتر کے پاؤں سے لگ جا، کسی کبوتر کے پاؤں سے لگ جا۔ کہا جب چونٹی کبوتر کے پاؤں سے لگی، کبوتر اڑا کعبے کی چھت پہ، جس چونٹی کے لیے ناممکن تھا وہ بھی کعبے کی چھت پہ پہنچ گئی۔ مولانا روم یہ لکھ کے کہتے ہیں ساتھیو تم اور ہم گناہوں میں غرق ہیں، یہ ناممکن ہے کہ ہمیں مدینے والے کا پہنچنا، رسائی ناممکن ہے، لیکن ناممکن ہمارے لیے ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کی رسائی وہاں تک ہے کہ ان اللہ والوں میں سے کسی کے قدموں سے لگ جاؤ، ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تمہیں بھی مدینے والے تک پہنچا دے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتی ہیں زمانے والوں ایسے ظرف بڑے کم ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ کشتی کون سی کشتی ہے جس کشتی کے ذریعے سے رب قدیر کی بارگاہ تک پہنچا جائے، جس کشتی کے ذریعے سے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوا جائے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نبی سید کونین
اجمعین فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ زمانے والوں وہ کشتی میرے نبی کی آل کی کشتی ہے، وہ کشتی کہیں داتا علی گجویری کے نام سے نظر آتی ہے، وہ کہیں کشتی معین بے قطع خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے ہے، وہ کشتی کہیں مہر علی کے نام سے ہے، اور وہ کشتی کہیں جلال پور والے پیر جلال پوری کے نام سے گئے۔ زمانے والوں تم ان میں سے کسی کے قدموں سے لگ جاؤ، اللہ دنیا بھی بھلی کر دے گا، آخرت بھی بھلی فرما دے گا۔ ان سے تعلق ہو جائے اللہ دنیا اور آخرت کو بھلی فرما دے گا۔ کہا یہ ان کی صحبت ایسی چیز ہے نا کہ زمانے والوں ان کی صحبت میں آنے سے ساری قیدوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، ساری قیدوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان کی محبت کے اسیر ہو جاؤ، زمانے کی ساری آزادیاں تمہارے قدم چومنے لگ جائیں۔ یہاں پیر فضل گجراتی کی زبان میں اگر میں سمجھا دوں تو زیادہ آسان ہوگا۔ یہاں صاحب ذوق اور سننے والے میں نے ظاہری بات ہے تساں تو میں تے لگے رہنے ہیں۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ جو بارات ہے نا، باراتی جو بھی کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بارات دولے کے ساتھ صحیح تھی۔ اساں دولے استے گل کرن لگے ہیں، آخلے سادیو تساں اسیر ہو جاؤ نا کسے اللہ والے نے تے تساں ویسے قید ہو، کسے جناب والا رزق کی قید میں پندے بندہ، کسے جگہ رزق تے کھلا ہے لیکن بچے نہ فرمان ہیں، کسے جگہ بچے بھی فرمان بردار ہے تے جناب والا پیسہ بھی کھلا ہے، کوئی بیماری گال پئی ہوئی جان نہیں چھٹنی، مختلف قسمیاں قیداں نے اسیر۔ میں انہاں ساریاں قیداں تو آزاد ہونا چاہنے ہو، کسے ایک نے قیدی بن جاؤ اللہ علیہ نے اللہ ساریاں آزادہ دے سکتی۔ پیر فضل گجراتی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تیرے دام الفت اندر جو پاتے لیندے رہے او لطف آزادیاں دا لیندے رہے او لطف آزادیاں دا۔ یہاں پھر میں آپ کی توجہ او سادیو، کوئی بندہ ایسا بندہ ایسا ہو قید ہوئے تو بندہ آخر میں بڑا خوش ہے۔ کوئی جگہ ایسی بھی ہے بندہ قید ہو کے کہے یار مجھے قید رہنے میں جو مزہ ہے وہ آزادی میں نہیں ہے۔ حضرت قبلہ قاضی صاحب قید رہ کے بندہ کہے آزادی میں وہ مزہ نہیں ہے جو قید میں ہے۔ فرماتے ہیں اے اللہ والوں کی یاری ایسی ہے، ان کی قید میں رہنے والا بندہ آزادی کو زیادہ ترجیح نہیں دیتا، ان کا قید رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، ان کا قید رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا نا کہ ایک بادشاہ تھی، بادشاہ نے کہا تھا حضرت ابو علی قلندر کے ایک غلام کو تھپڑ مارا، جب غلام کو تھپڑ مارا نا تو وہ اس حضرت کی بارگاہ میں چلا گیا، حضور آپ کے ہو کے بادشاہ میں تھپڑ مارے؟ تو آپ نے بادشاہ کو خط لکھا، میں بازگیری عامل بدگوہرے ورنہ بخشم ملک تو بادی گرے۔ کہا ان کی قید میں آزادی ایسی ہے کہ جو بادشاہت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ حضرت پیر فضل فرماتے ہیں تیرے دام الفت اندر جو پاتے لیندے رہے او لطف آزادیاں دا لیندے رہے او لطف آزادیاں دا تے قیدے غماں تو چھٹ گئے دل جڑے
تیرے گیسواں وچ اسیر ہو گئے، قید غماں تو چھٹ گئے۔ اس لیے آزادی ان کی غلامی میں ہے، ان اللہ والوں کی غلامی میں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہماری نسبتوں کو قائم رکھے۔ وما توفیقی